تو ایک ضروری بات جو ہے وہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان باتوں میں ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا، سمجھے؟ حال میں چند دنوں پہلے ایک طوائف نے، سمجھے، اس سے بہتر لفظ اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، سید صاحب ٹھیک ہے، اس سے بہتر لفظ اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طوائف نے حضور کی شان میں گستاخی کی، سمجھے، تو پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کیسی ہوئی ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے کسی نے میسج کیا ہے، اس نپور نے خود کہا تھا کہ مجھے کسی نے میسج کیا ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ تمہاری ماں کا ساموہک بلاತ್ಕಾರ ہوا ہوگا تو تم پیدا ہوئی ہو۔ میں نے کہا جس نے بھی کہا بالکل صحیح کہا، جس نے کہا بالکل صحیح کہا، کیونکہ تم جیسی طوائفیں بولتی تبھی ایسی بولیاں تبھی بولتی ہو جب تمہاری مائیں خطا کرتی ہے، سمجھے؟ حضور کی گستاخی تبھی کوئی اس طرح کرتا ہے جب ماؤں نے خطا کی ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ایسے لوگوں سے ایسوں کا بائیکاٹ بھی کیجئے، اور یاد رکھنا کہ ہم کمزور پڑ سکتے ہیں، حکومت بھی سب سن لے اس بات کو، ہم کمزور پڑ سکتے ہیں، اللہ منتقم حقیقی ہے۔ اپنے محبوب کی عزت کو بچانا میرا رب بہتر جانتا ہے، سمجھے؟ اور تم جیسے ہزاروں آ کر یہ بولیاں بولے گے نا، تب بھی اس شان پر، اس ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خدا خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو تم جیسے گھٹیا بولتے رہو، بولتے بولتے سڑ کے مر جاؤ گے، ہے نا؟ وہ نرسمہانند بولتا تھا، بیٹھ گیا، سمجھے؟ تم جیسے دلال پیدا کرتے رہو مگر ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یاد رکھنا ہم اگر خاموش ہیں، پہلی بات تو یہ ہمارا ایمان کا ایک دم کمزور حصہ ہے، ہماری کمزوری ہے، سمجھے؟ نبی کی شان میں گستاخی اور سنی خاموش رہے تو اس سے بڑھ کر، اس سے ڈوب مرنے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو نبی کے چاہنے والے رہے، اور اگر نہیں تو ہمارا مرنا بہتر ہے اس سے، کہ ہم اس میں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ تو اپنی اولاد کو سکھاؤ، جذبہ پیدا کرو، اپنی اولاد کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ بیٹا نبی کی ناموس کی بات جب آئے تو کسی کی رعایت نہ کرنا۔ اور سب سے پہلے ایک آخری بات کہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو۔